بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً بالکل ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم اپنی اردو جماعت اول میں دوسرا سبق یعنی نعت پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی کتاب کا ابتدائی صفحہ اب آپ اسے اچھے سے واقف ہو چکے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے، اور ہم سبق نمبر 2 نعت پڑھ رہے ہیں، جس میں نعت کا پہلا صفحہ آپ کی کتاب میں کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے۔ آج ہم اپنے اسی سبق کا یعنی نعت کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ کتاب کا یہ ہمارا دوسرا سبق ہے، اور اس دوسرے سبق کا آج ہم نے تیسرا حصہ پڑھنا ہے، جس میں ہمارے حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں، لیکن آج پڑھائے جانے والے حاصلات تعلم ہوں گے آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرے، اشعار اور نظمیں سن کر لطف اٹھا سکیں۔ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حروف، الفاظ، سادہ جملے دیکھ کر لکھ سکیں، اور اردو میں سادہ جملے، مصرے، اشعار، لطیفے، پہیلیاں اور واقعات سنا سکیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق سے آپ جو کچھ سیکھیں گے وہ آپ کے حاصلات تعلم یہ تھے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور خدا کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مختلف کام، مختلف لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے فرائض دے کر بھیجا، جن میں سے چند یہ ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ نے کل جو پڑھا اس میں ہم نے ایک نیا لفظ یا ایک نئی اصطلاح سیکھی جو تھی خاتم النبیین۔ کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد کون سی ہستی ہے؟ جی شاباش، آپ نے صحیح کہا۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے جس نبیوں میں آخری، ختم ہو جانے والا، اور یہاں پر خاتم النبیین سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا، ختم کر دیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی آیا ہے، تو اس لیے خاتم النبیین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے، جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کل ہماری اس پہ بات ہوئی تھی، کیا پڑھنا چاہیے؟ بالکل صحیح، ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی مختصر درود پاک آپ کو آتا ہو، ہم جب بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں، پڑھیں، تو ہمیں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ معلمہ کرام جو ہیں وہ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے، اور آپ اس طرح کے اور سوالات دہرائی کے لیے ابھی کلاس میں بچوں سے کیجیے۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے کل کے سبق کی دہرائی اچھے سے کر لی ہوگی۔ ہم جاتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ میں آپ کو یہاں پہ لکھے ہوئے کچھ اشعار جو ہیں یا کچھ مصرے جو ہیں وہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ یہ ساری خدائی خدا نے بنائی، یہ ساری خدائی خدا نے بنائی، زمین آسماں سب، یہ دنیا جہاں سب، ہوا آگ پانی، بڑھاپا جوانی، یہ ساری خدائی خدا نے بنائی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے یہ جو مصرے تھے یا اشعار تھے ان کو آہنگ اور لے سے آپ کے سامنے پڑھا، اب آپ کے لیے کچھ اور پڑھتی ہوں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ جو دونوں الگ الگ لکھے ہوئے اشعار ہیں یا بند ہیں یا مصرے ہیں، ان میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ جیسے یہ پہلے لکھے ہوئے
یہ والے جو بند ہیں یا یہ جو اشعار ہیں ہمارے پاس، یہ تقریباً 2 شعر ہیں، ان میں اور ان میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ ہاں جی بالکل صحیح، ہمارے یہ والے جو اشعار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، تو یہ کس کے اشعار ہوں گے؟ یہ ہیں حمد کے اشعار، شاباش۔ اور ہم کون سی نظم ہوتی ہے؟ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اور جس طرح آپ نے نعت کے چند اشعار پڑھے تو اس سے آپ کو فوراً سے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایسی نظم ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف یا آپ کی مدح بیان کی گئی ہے، تو اس کو ہم نعت کہیں گے۔ تو پیارے بچوں یہ تو آپ کو بہت اچھے سے شاباش سمجھ آ گیا کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے، اور وہ نظم جس میں ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ آپ ابھی میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اپنی معلمہ کو نعت یا حمد کے فرق بتانے کے لیے کوئی بھی ایک شعر اگر کسی کو آتا ہے تو جماعت میں سنائیے۔ جی تو پیارے بچوں یہ آپ نے سرگرمی سر انجام دے لی، شاباش۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہم نے کل اس نعت کا پہلا حصہ، پہلا بند جو ہے اس کی پڑھائی، اس کی تفہیم اچھے سے کر لی تھی۔ آج ہم اس کے اگلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے میں آپ کے لیے سب سے پہلے اس کی بلند خوانی کرتی ہوں تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے، اس کے بعد ہم اس کو آگے مزید سمجھیں گے۔ بلند نبیوں میں نام ان کا، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ آپ نے اس میں سے جو نئے الفاظ سیکھے، جو ایسے الفاظ جو آپ کے لیے کچھ نئے ہیں، کچھ خاص ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے بلند۔ بلند کا کیا معنی ہوگا؟ اونچا۔ بلند کس کو کہتے ہیں؟ اونچا۔ اور نبیوں، نبی کی جمع۔ اسی طرح آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے فلک۔ فلک کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو۔ فلک، آسمان۔ ہادی، نیا لفظ ہے آپ کے لیے ہادی۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا، یا راستہ دکھانے والا۔ تو پیارے بچوں یہ تو وہ نئے الفاظ تھے جو آپ نے اس بند میں سیکھے۔ آپ نے میری ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور اس بند کی اچھے سے بلند خوانی کرنی ہے۔ علماء کرام ایک دفعہ مثالی بلند خوانی کر کے بچوں کو بتائیں، اور اس کے بعد فردن فردن بچوں سے اس مختصر سے بند کی بلند خوانی کلاس میں آہنگ اور لے کے ساتھ کروائیں۔ جی تو پیارے بچوں کیسا لگا آپ کو اس نعت کے آخری حصے کو پڑھتے ہوئے اور اس کو مکمل کر کے؟ آپ نے اس نعت میں پڑھا کہ بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا۔ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر کس کی مثال دی جا رہی ہے، کس کے مقام کو فلک سے اونچا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ نعت چونکہ ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی گئی ہے، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمام نبیوں میں، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے 1,24,000 نبی اور پیغمبر جو اس دنیا میں، ان سب سے بلند، ان سب سے اونچا نام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام کی مثال کس سے دی ہے؟ آسمان سے۔ کیونکہ ہم دیکھیں اونچائی کے لیے آسمان کا ہمیشہ مثال دیتے ہیں۔ ہم کس کی مثال دیتے ہیں؟ آسمان کی۔ ہم نے کسی چیز کو اونچا بتانا ہو، بلندی کو ظاہر کرنا ہو، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان کے جتنا اونچا ہے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی آسمان کی طرح بلند ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، پیارے نبی ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں۔
ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے دنیا میں پھیلایا، دنیا میں پہنچایا۔ تو آپ تمام انسانوں کو ہدایت دینے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم جب بھی نام لیں، جب بھی آپ کا نام سنیں، لکھیں، پڑھیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اساتذہ کے ساتھ مل کے آپ نے اس کی اچھے سے تفہیم کر لی ہوگی۔ اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ اپنی معلمہ کرام سے مزید اس کو تفصیل سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ درود شریف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ درود ابراہیمی ہے، جس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام لیں اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مختصر درود بھی آتا ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، درود و سلام پڑھنے کی اتنی ہی اہمیت ہے اور اس کی ہمیں اتنا ہی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم نے آج سیکھا اس کی ایک مختصر سی مشق کر لیتے ہیں۔ مشق آپ کی کتابوں میں دی گئی ہے اور ہم وہیں سے اس کو کریں گے۔ اس میں جو سوال ہم نے آج جو حصہ پڑھا اس سے متعلق ہیں، اس کو ہم کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، آپ کی کتاب میں ہے سوال نمبر 2، فلک کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ان سوالات کے جوابات ہاتھ کھڑے کر کے فردن فردن اپنی معلمہ کو دینے ہیں۔ میں آپ کے لیے سوال پڑھے دیتی ہوں۔ پہلا سوال ہے فلک کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال ہے سب نبیوں سے بلند نام کس کا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کھڑے کرنے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے اور ان سوالات کے جوابات اپنی معلمہ کو دینے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی کتاب میں سوال نمبر 4 ہے، درست جواب کی مدد سے مصرے مکمل کریں۔ آپ نے دیکھا ہے آپ کی کتاب میں یہ دیے گئے ہیں، آپ نے ان مصروں کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہے وہ ڈیش کی باتیں بتانے والے۔ آپ کے پاس 2 جوابات دیے گئے، حق اور سچ۔ آپ نے نعت میں جو اس مصرے میں لفظ پڑھا، آپ نے اس لفظ کی مدد سے اس مصرے کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا میں آپ کے لیے کروں گی اور باقی آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر جماعت میں کرنے۔ جیسے وہ ڈیش کی باتیں بتانے والے، وہ حق کی باتیں بتانے والے، تو اس خالی جگہ میں آپ نے لفظ حق لکھنا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ ہے، دوسری خالی جگہ پر ہے آپ کی، وہ ڈیش رہنما ہمارے، ہادی یا راہبر۔ ان میں سے آپ نے سوچ کے جو صحیح والا لفظ ہے اس کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ تیسرا آپ کے پاس ہے بلند ڈیش میں نام ان کا، پیغمبروں یا نبیوں، ان دونوں میں سے بھی جو صحیح والا لفظ ہے اس کو آپ نے اس جگہ پہ لکھنا ہے۔ اور چوتھے میں آپ نے فلک سے ڈیش مقام ان کا، اونچا یا بلند، ان میں سے بھی درست لفظ کو یہاں پر لکھ کے اپنے اس سوال کو کتابوں پر ہی مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کا کتاب میں 7واں سوال جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے، دوسرا مصرع لکھ کر مکمل شعر کاپی پر تحریر کریں۔ اب چونکہ آپ کی کتاب پر اس سوال کو مکمل کرنے کے لیے جگہ نہیں دی گئی تو آپ نے ایک ایک مصرع اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے سب سے پہلے وہ راہبر رہنما ہمارے، تو آپ نے اس کا اگلا مصرع لکھنا ہے، وہ راہبر رہنما ہمارے، نبی ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے۔ اسی طرح آپ نے دوسرا مصرع پڑھنا ہے، بلند نبیوں میں نام ان کا، اس کو مکمل کرنا ہے آپ نے، فلک سے اونچا مقام ان کا۔ پھر آپ نے تیسرا شعر جو ہے اس کا پہلا مصرع لکھنا ہے، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ پھر آپ نے چوتھا لکھنا ہے، وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے۔ تو اسی طرح سے آپ نے ایک ایک مصرع لکھنا ہے اور اس کو پہلے مکمل، اس کا دوسرا مصرع لکھ کے شعر مکمل کرنا ہے اور پھر اگلا مصرع لکھنا ہے۔ تو آپ اپنی میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر جو کام میں نے بھی آپ کو کروایا اس کو جماعت میں کیجیے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے یقیناً وہ کام جو کتابوں پر کرنا تھا اس کو تو مکمل کر لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچوں نے یا سب نے شاید مل کر اس سوال کو بھی اپنی کاپیوں پر مکمل کر لیا ہو۔ تو یہ تو ہمارا آج کا کام تھا۔ اب ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی بھی کرتے ہیں۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنی معلمہ کو، اپنی استانی صاحبہ کو، ہر بچے نے ایک ایک پسندیدہ شعر سنانا ہے۔ جو نعت آپ نے سنی ہے، وہ خواہ آپ نے ٹیلی ویژن سے سنی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی امی ابو کوئی پڑھتے ہیں، آپ کو خود پسند ہے، آپ نے کسی اخبار سے پڑھی ہے،
اس کا صرف ایک ایک شعر آپ نے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اپنی معلمہ کو سنانا ہے. تو شاباش، میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے. جی، تو کیسا لگا سب کو ایک دوسرے کی پسندیدہ نعت کا ایک ایک شعر سننا اور سنانا؟ یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا. آج کا کام تو آپ نے مکمل کر لیا، سرگرمی بھی آپ نے اچھے سے کر لی. اب ہم تھوڑا سا گھر کے لیے کام کرتے ہیں. آج آپ نے گھر جا کے جو کام کرنا ہے اس میں آپ نے اپنی کتاب پر موجود سوال کا تیسرا حصہ کرنا ہے، جس میں سوال ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مطلب ہے. اگلا اس کا حصہ ہوگا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت اور احترام کے لیے کیا پڑھتے ہیں. یقیناً آپ سب کو ان کے جواب آتے ہیں، بس آپ نے گھر جا کے اس کو گھر کے کام کے طور پہ کرنا ہے. اگلا سوال آپ کے لیے ہوگا والدین کی مدد سے آپ نے صوفی تبسم کی کوئی اور نعت یا حمد وہ تلاش کرنی ہے، اور اس کے صرف 2 اشعار، کوئی بھی 2 اشعار، وہ ابتدائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ درمیان سے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ آخری بھی ہو سکتے ہیں. اس کے کوئی سے بھی 2 اشعار اپنے اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں. یہ آپ کا گھر کا کام ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بھی ہے. ورک شیٹ آپ کی کچھ اس طرح سے ہے، جس میں سب سے پہلے آپ نے پہلے حصے میں اپنا نام، جماعت اور اسکول کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پہلا سوال ہے، اس میں سوال نمبر 1، کسی اخبار، رسالے یا میگزین سے آپ نے کوئی آسان نعت تلاش کرنی ہے اور اس کے 2 اشعار دی گئی جگہ پر لکھنے ہیں. اب یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صوفی تبسم کی ہی کوئی نعت تلاش کریں اور اس کے 2 اشعار اس جگہ پہ دے دیں. اسی طرح آپ کا اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے سادہ جملے بنائیں. بہت آسان، چھوٹے، مختصر اور سادہ جملے آپ نے بنانے ہیں. الفاظ ہیں آپ کے پاس، سب سے پہلا لفظ ہے حق، اس کے بعد سیدھا رستہ، رہنما، فلک اور ہادی. ان الفاظ کے آپ نے دی گئی جگہ پر آسان اور سادہ جملے بنانے ہیں. اسی ورک شیٹ کا تیسرا سوال ہے آپ کے لیے، سوال نمبر 3 ہوگا آپ کے لیے، کوئی بھی مختصر درود پاک آپ نے یہاں پہ جو لائنیں یا جو جگہ آپ کو دی گئی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. اب یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی اور درود پاک آتا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو بالکل صحیح سے یہاں پہ لکھنا ہے. تو پیارے بچوں، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں آپ نے نعت کے جو دوسرا بند تھا اس کو لے اور آہنگ سے پڑھنا سیکھا، اس میں شامل نئے الفاظ کے معنی سیکھے، اس کا مطلب سیکھا اور اس سے متعلقہ مشق کے سوالات کو کیا. کل ہم ملیں گے اپنے نئے سبق کے ساتھ. اساتذہ کرام، آپ اگر مزید ویڈیو لیکچرز دیکھنا چاہیں یا آپ کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہو یا آپ مزید فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے ہم نے لیسن پلان، ورک شیٹ اور یہ جو پی پی ٹیز تھیں ان کے لنک ساتھ دے دیے ہیں. آپ جب چاہیں ان سے اپنی مرضی کے مطابق فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شکریہ.